المصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کچھ ایسے لوگ بھی داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے میں پرندوں کے دلوں کے مانند ہوں گے۔ پرندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب شام کو گھر لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایک مومن کو بھی اللہ پر ایسے ہی کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ جب تک اس کا یقین کامل نہیں ہوگا اس کا دنیا سے دل لگا رہے گا۔ بعض لوگ توکل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب اور تمام آلات کو چھوڑ کر ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا توکل ہے، تو یہ غلطی ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو جائز اسباب ہیں اپنی ضروریات کے پورے کرنے کے، ان کو اختیار کرے، لیکن ان اسباب کے اندر تاثیر نہ سمجھے، اور ان اسباب کے اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اور انجام اللہ پر یقین کے ساتھ دل میں اعتقاد رکھے کہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے، تو اس کا نام توکل ہے۔ مثلا ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اور دوا لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یہ ایک سبب ہے، لیکن اگر اس کا گمان یہ ہے کہ یہ اچھا ڈاکٹر ہے، یہ مجھے ٹھیک کر دے گا، تو یہ غلطی پر ہے، یہ اعتقاد کی غلطی۔ وہ ڈاکٹر اور دوا کو ایک سبب کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اصل شافی اللہ ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر بھی اپنے نسخوں کے اوپر لکھتے ہیں هو الشافی، کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے، ڈاکٹر ایک سبب اختیار کرتا ہے۔ تو جب تک یہ یقین کامل نہیں ہوگا ہم فتنوں سے نہیں بچیں گے۔ آج بہت سے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ دنیاوی اسباب میں اتنے مگن ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم ان اسباب کو چھوڑ دیں گے تو ہماری روزی بند ہو جائے گی اور ہم بالکل جو ہے وہ رہ جائیں گے۔ اسی لیے وہ ان اسباب کے اختیار کرنے میں بہت سارے شریعت کے احکام چھوڑ رہے ہوتے ہیں یا ان کو بالکل پس پش ڈال رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اسباب اختیار کر کے رجوع اللہ کی ضرورت ہے، ان کو اختیار کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھی سبب ہو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس میں اثر پیدا کر دے، اسباب بھی اختیار کرتا جائے اور اللہ پر اپنا بھروسہ بھی کامل رکھے۔ اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔